سورہ احزاب میں تقریباً 5 مرتبہ یا ایھا النبی آیا ہے، اور تقریباً 6 مرتبہ یا ایھا المؤمنین آیا ہے۔ یعنی گویا سورہ مبارکہ احزاب 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھا نبی سے خطاب ہے، آدھا مومنین سے خطاب ہے۔ یہ سورہ احزاب، اور کیا کیا مقامات ہیں اس میں۔ سورہ احزاب میں آپ کے مراتب و مقامات بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور مقامات بھی ہیں۔ مثلاً اسی سورہ احزاب میں ایک مقام پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ عجب مقام سخن ہے، عجب مقام سخن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ یہاں ایک لفظی بحث کی مدد سے ایک مطلب آپ تک منتقل کروں۔ ذکر بڑا جامع مفہوم ہے، لیکن عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا ہے اس ذکر پر جو زبان سے کرتے ہیں، اور جو یاد دل میں قائم رہتی ہے اسے ذکر کہتے ہیں۔ ذکر اور ذکر، ذکر وہ یاد ہے جو دل میں رہتی ہے، ذکر وہ تذکرہ ہے جو زبان پہ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو ذکر کرو، ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اور صبح و شام میری تسبیح کرو۔ اجل جب کہا جاتا ہے صبح و شام تسبیح کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرہ یعنی صبح، اصیل یعنی شام، یہ محاورہ ہے، آپ کی زبان میں بھی ہے، دنیا کے بیشتر زبانوں میں جب کہا جائے یہ کام صبح و شام کرو، یعنی صبح اور شام کے درمیان جو وقت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی مسلسل کرو، انقطاع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ صبح کر لیا رسماً، شام کر لیا رسماً اور باقی وقت فراموشی کے عالم میں گزارا، تو پھر یہ ذکر نہیں ہوا۔ صبح سے شام تک ذکر کرو، مسلسل ذکر کرو، مسلسل تسبیح کرو۔ ذکر اور تسبیح کے مراتب ہیں، ایک ذکر وہ ہے جو ذکر جلی ہے، ایک ذکر وہ ہے جو ذکر خفی ہے، ایک ذکر وہ ہے جو ذکر اخفا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو مقام سر میں ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو عملی ذکر کہلاتا ہے۔ اشرف ترین ذکر کون سا ہے؟ زبان سے ذکر یا کوئی اور ذکر؟ اشرف ترین کون سا ہے؟ دست ادب جوڑ کے ایک بات کی طرف متنبہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ زبان سے ذکر کرنے کی عادت اگر صرف پڑ جائے بغیر ارادہ، بغیر توجہ، تو کبھی کبھی انسان عظیم ترین جسارتوں کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ زبان پر تو نام حق ہوتا ہے، دل حق سے غافل ہوتا ہے۔ یہ جسارت ہے، یہ گستاخی ہے۔ زبان پر عادتاً ذکر ہے مگر دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، خیال میں کوئی نعوذ باللہ گناہ ہے،
یا عملاً کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اور زبان پر ذکر خدا ہے. اگر عادتاً صرف ذکر زبان پر رہا تو اسی لیے کہا جاتا ہے افضل ترین، اشرف ترین، قوی ترین، مؤثر ترین ذکر وہ ہے کہ چاہے زبان خاموش ہو مگر یاد خدا ایسی راسخ ہو کہ انسان کسی نافرمانی کو انجام دینے ہی نہ پائے. اصل یاد خدا یہ ہے کہ خدا کو یاد کر کے انسان گناہ سے کنارہ کش ہو جائے. جب سامنے گناہ کرنے کا موقع ہو، جب کوئی بھی حائل نہ ہو، کوئی بھی حارج نہ ہو، کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں نہ ہو، انسان گناہ کے لیے آزاد ہو، اس وقت یاد خدا کر کے گناہ سے باز رہے. یہ ہے ذکر. اصل ذکر یہ ہے، کوئی نہیں. اصل ذکر یہ ہے